يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. ان کی بیان سے پہلے نعرہ مستانہ بلند کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ بیرہ شریف، فیضان حضور ضیاء الامت، حضرت علامہ مفتی خان محمد قادری صاحب. سبحان اللہ. والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین علی سید المرسلین وسید العالمین سید الاولین والآخرین. سبحان اللہ. رحمت للعالمین خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین وأصحابه الهادين وأوليائه الكاملين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر کالی کملی والا تھا. سبحان اللہ. نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا، تو ایک کالی کملی والے پر. سبحان اللہ. سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے
قاتل میں ہے۔ مخادیم، علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام، یہ محفل جو ان اسلام کے عظیم سپوتوں کے نام ہے جنہوں نے اپنا خون ناب دے کر اسلام کے جھنڈے کو ہمیشہ کے لیے سرفراز و سر بلند فرما دیا، سبحان اللہ، اور اسلام کے نام کو صدا کے لیے ارجمند بنا دیا۔ اس کا ثواب ہمارے بھائی ذاکر صاحب کے والد گرامی اور تمام اہل ایمان گزشتگان کے لیے ہے۔ برادران اسلام، اس دنیا میں جتنے بھی رشتے، اشیاء، آیان انسان کے دل پر ہاتھ ڈال سکتی ہیں، حضور کے جان نثاروں نے، سرکار دو عالم کے پیاروں نے وہ ہر چیز حضور کی جھولی میں ڈالی اور اسلام کے نام پہ تج دی۔ انہوں نے کوئی چیز نہ چھپائی نہ بچائی، ہر چیز سرکار کے نام لگائی۔ مکہ والے انہوں نے ظلم و ستم کی چکی چلائی، طوفان اٹھائے، حضور کے غلاموں کو گھر سے بے گھر کیا، دیس سے پردیسی کیا، مکے سے حبشے تک، حبشے سے پھر مدینے تک حضور کے خدام اور غلاموں کی داستان پھیلی ہوئی، اور کہتے ہیں کہ مجبور ہو گئے اس ستمگر سے، جواب آخر دینا پڑا پتھر کا پتھر۔ جب کوئی راہ نہ رہا تو پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دست قدرت کو حرکت دینی پڑی، ذوالفقار کو میان سے نکالنا پڑا، اور اہل مکہ کو آئینے میں ان کا منہ دکھانا پڑا، ان کو ان کے طریقے سے سمجھانا پڑا۔ مکے والے انہیں اپنی ذات پر اور اپنی قوت پر، اپنی حیوانی قوت پر، حیوانی غرور پر بڑا ناز تھا۔ مدینۃ المنورہ والوں کو وہ چند چڑیوں سے زیادہ حیثیت دینے کے لیے کبھی تیار نہ تھا۔ اسی لیے ابو جہل جب اپنے سور ماؤں کو لے کر میدان میں اترا تو اس کے غرور و تبختر سے بھرے ہوئے لفظ آج بھی سینہ تاریخ پہ ثبت ہیں۔ اس نے کہا، مکے والوں، ان سے لڑائی نہیں کرنی، یہ جو کمزور، بدن سے اڑیاں، پیٹ بھوکے، یہ جتنے آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تم نے تلواریں نہیں اٹھانی، برچھے نہیں نکالنے، نیزوں کے انیوں کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس تم نے اتنا کرنا ہے کہ ان کو پکڑتے جانا ہے، رسیوں میں جکڑتے جانا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ مکے والے دانا تھے، عقل رکھتے تھے، اور حالات بھی دیکھ رہے تھے کہ کچھ وہ تھے جن کے ہاتھ میں، جو مدینے سے آئے تھے حضور کے ساتھ، کچھ کے ہاتھ میں لاٹھیاں تھیں، کچھ کے ہاتھ میں درانتیاں تھیں۔ اب لاٹھیوں سے بھی جنگیں لڑی جاتی ہیں، درانتیوں سے بھی کبھی جنگیں لڑی جاتی ہیں، اور کمزوری کا ظاہری عالم یہ کہ مکے والے چلے تھے تو ہر ایک کے پاس شاہی گھوڑا ہے، کھانے کے لیے کھجورے نہیں، 10 اونٹ ایک ایک منزل پہ ذبح ہوتے ہیں،
اور کباب و شراب کا نظام چلتا ہے. گانے والیاں، ڈول پیٹنے والیاں، ان کے حوصلے بڑھانے والیاں ان کے ساتھ ساتھ ہیں. اور ادھر چلتے ہیں تو تین مجاہدین کے لیے ایک اونٹ ہے. اور جو سالار کائنات ہے دو ان کے بھی ساتھ ہیں، حضرت علی المرتضی اور حضرت ابو لبابہ. اور اس زمین نے یہ نظارہ دیکھا کہ کبھی حضور کے ہاتھ میں مہار ہے، کبھی آگے حیدر کرار ہے. یہ بھی نظارہ اس زمین نے دیکھا. اور ادھر کھانے کے لیے اونٹوں کے بکروں کے کباب نہیں ہے، کھانے کے لیے ایک ایک کھجور پہ دو کا گزارا. اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ مہینہ شوال ذیقعد کا نہیں تھا، مہینہ یہی تھا. اب جب تک بدن ساتھ نبھاتا رہا یہ بھی روزوں کا ساتھ نبھاتے ہیں. ادھر روزے بھی ہیں، ادھر قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے، ادھر اللہ کی عبادت بھی ہے، ادھر رسول کی محبت بھی ہے، اللہ کی محبت میں گرفتار بھی ہے، حضور کے پیار میں سرشار بھی ہے. یہ سارے حضور کے جان نثار بھی ہے. اب دونوں کا کوئی موازنہ نہیں ہے، ظاہری طاقت کا کوئی مقابلہ تقابل نہیں ہے، بنتا بھی نہیں ہے. کہ مکے والے اپنے زور آور، جنگ آزمودہ، تجربہ کار، سورما چن کے لائے ہیں اور یہ بلال کے اعلان پہ آئے ہیں. یہ بلال کے اعلان پہ آئے ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ کس شکل میں آئے ہیں. اور جب حضور اپنے ان غلاموں خدام کو لے کر مدینے سے باہر نکلے، آپ نے ان کا نظارہ فرمایا کہ دیکھوں تو صحیح کون کون آیا ہے. جب نظر اٹھی کوئی 13 سال کا، کوئی 15 سال کا، کوئی 16 سال کا. ان میں وہ بچے، وہ لڑکے بھی سینے میں بجلیاں کودی، سرکار کی آواز دکانوں میں پڑی. بلال نے جو صدا دی کہ تمہیں سرکار بلا رہے ہیں، اور سرکار کدھر بلا رہے ہیں؟ کفار مقابلے میں آ رہے ہیں، حضور جا رہے ہیں. تم جہاں ہو، جیسے ہو، تمہیں حضور بلا رہے ہیں. اب جب اٹھے تو تیاری کا اتنا تو وقت ملنا چاہیے تھا. گھر جاتے، غسل فرماتے، اپنے ہتھیار اٹھاتے. لیکن حالت یہ ہے کہ جو جہاں تھا وہیں سے سیدھا آیا کہ کہیں دیر نہ ہو جائے. حضور کی طاعت اور اطاعت کا عالم کیا ہے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے، کہ سرکار کی بات میں اور ہمارے بیچ میں کوئی تعطل، وقفہ حائل نہ ہو جائے. ان میں کچھ وہ بھی تھے کہ جن کے جسم پر قمیص نہیں تھی، بیٹھے تھے اپنے کھیت میں. بلال کی کان میں آواز پڑی، گھر بتانے کے لیے بھی نہیں گئے، قمیص پہننے کے لیے بھی نہیں گئے کہ یہ بھی حضور بلائیں ہم نہ جائیں. گھر در کچھ نہیں یار. اسی لیے کہتے ہیں محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا. یہ سچائی ہے، یہ صرف زبانی کلامی نہیں ہے. انہوں نے ثبوت فراہم کیا کہ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا. پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ. کسی کے گلے میں قمیص نہیں ہے تو کسی کے ہاتھ میں. اب تلواریں کتنی تھیں؟ گنی ہوئی چند تلواریں. حضرت حفیظ جالندری نے تاریخ اسلام سے نچوڑ نکال کے دنیا کو بتایا کتنا سامان تھا.
313 یا 312 جو نکلے، سامان کتنا تھا، اسلحہ کتنا تھا، قوت و طاقت کتنی مجتمع تھی؟ کہتے تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں تھے ان کے پاس، 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیر۔ تصور میں افسانہ لگتا ہے، کہانی لگتی ہے کہ 8 تلواریں لے کر کائنات کا مقدر بدلنے نکلے ہیں۔ اگر تلواریں کم تھی بندے تو تنومند ہوتے، لیکن ان میں بھی کچھ ایسے ہیں کہ حضور نے صفوں کو جب ایسے نظارہ کیا تو ایک بچے پہ نظر پڑی، فرمایا عبداللہ تو بھی پلٹ، حضرت عمر کے بیٹے، فرمایا تو بھی گھر جا، روتا ہوا گیا۔ دوسرے بچے کو کہا تو بھی جا، ایک بچہ نام تھا عمیر، نام تھا عمیر، سرکار نے فرمایا ادھر آ تو بھی جا۔ باقی تو روتے ہوئے پلٹ گئے، عمیر وہیں پہ ڈٹ گئے، عمیر وہیں پہ ڈٹ گئے، کہنے لگے حضور وہ اور تھے جو پلٹ گئے، مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سربکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ حضور میں پیچھے جانے والا نہیں، فرمایا کیوں؟ میری بات نہیں مانے گا؟ کہا آپ کی ہر بات پہ قربان، لیکن میں ماں سے وعدہ کر کے آیا، ماں تیرے سے وعدہ رہا جاؤں گا، تیری عزت کو 4 چاند لگاؤں گا، یہ جان اسلام پہ قربان کر کے آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ تیرے بازو ابھی پتلے پتلے سے ہیں، تیرے بازو میں کس بل نہیں ہے، تیرے سینے میں وہ دم نہیں ہے جو 2 دم تلوار سے ٹکرائے، اس لیے میری مان وہ ہے جنگ کا میدان، وہاں لڑا کرتے ہیں بڑے بڑے پہلوان، اور چھوٹی سی ہے تیری جان، ضد نہ کر۔ اس نے کہا آپ خام خواہ مجھے کمزور سمجھتے ہیں، آپ میرے بھائی کو تو لیے جاتے ہیں، یہ کیا کیے جاتے ہیں؟ میرے بھائی کو تو لیے جاتے ہیں۔ فرمایا کون سا؟ کہا یہ جو سعد کھڑا ہے، سعد بن ابی وقاص، یہ جو سعد کھڑا ہے، فرمایا یہ جوان ہے، یہ مرد میدان ہے۔ حضرت عمیر اب سینے میں جذبات کا ہو طوفان، یوں بولتے ہیں انسان، کہنے لگے میرے کریم میں قربان، یہ جسے کہتے ہو مرد میدان، اس سے کہیں ذرا میرے ہاتھ سے ہاتھ تو ملائے، اسے کہیں مقابلے میں تو آئے، اگر اسے میں گرا دوں پھر؟ سرکار نے فرمایا ایسا نظر تو نہیں آتا۔ اس نے کہا کریم سچائی تجربے کی محتاج ہے، آپ خالی قد نہ دیکھیں، طاقت کا نظارہ فرمائیں، اسے کہیں میرے ہاتھ سے ذرا 4 ہاتھ کرے۔ حضور دل پہ نظر رکھتے تھے۔ فرمایا ہاں یہ تو دیکھا جا سکتا ہے۔ سعد جی حضور، فرمایا تیرا بھائی کر رہا ہے مجبور۔ اس نے کہا حضور ہے جذبات والا، فرمایا اس سے ذرا مقابلہ کر، اگر یہ تجھے گرانے میں ہوا کامیاب۔ اس نے کہا حضور ٹھیک ہے۔ اب بھائی نے بھائی کو جب ہاتھ ہو تو رہا ہے، تجربہ میرج پہ پورا اترتا ہے کہ نہیں، ابھی ہاتھ ملایا اور عمیر نے آنسو بہایا، ماں کا وعدہ یاد دلایا، کہا تو 2 منٹ کے لیے گر، 1 لمحے کی بات ہے،
मेरी जिंदगी का सवाल है। तू चित गिरेगा साईं मुझे अपनी फौज में शामिल करेगा, तेरा क्या जाता है मिल के चलेंगे। ऐसे जा रहे हैं जैसे गुलशन की सैर को जा रहे हैं। पता है कि जान का सौदा है, पता है गर्दने कटेगी, पता है सीने में बर्छे पड़ेंगे, पता है जाएंगे वापसी का राह कोई नहीं है, लेकिन जा ऐसे रहे हैं जज्बे के साथ जैसे गुलगश्त की सैर। ये मेरे करीम की आवाज है, ये नबूवत का साज है। मेरा नबी जब बोलता है कवाड़ सीने के खोलता है। मेरे करीम की आवाज में ये ताकत है, ये कुव्वत है। मेरा नबी ममोलू को शाहबाजों से लड़ाता है, जमीन को आसमान बनाता है, उंगलियां उठाता है, चांद का सीना चीर के रख देता है। यही हुआ यहाँ के उम्र में बच्चे, और फिर एक माँ उठी, बाप सर पे न था बच्चों के, बेवा औरत है, 7 बेटे थे और 7 के 7 इकट्ठे किए, कहा इस दिन के लिए मैंने तुम्हें पाला। 7 बेटे हूँ मैं, चलो बहुत ही ज्यादा आ गई सखावत करने पे, बांट देती कि आधे घर रहो आधे उधर जाओ, लेकिन माँ के हौसले देखे। 7 के 7 बेटे, 7 को इकट्ठा करके लेक्चर देती है, कहती है आज के दिन के लिए मैंने तुम्हें पाला है, सुनो आवाजें लगा रहा कमली वाला है। आज के दिन के लिए मैंने तुम्हें खालिस दूध पिलाया है। अब उसके लफ्ज जो तारीख में लिखे हैं, उसने कहा तुम अपने घर पे बोझ नहीं हो, तुम मेरे लिए भार नहीं हो कि मैं तुम्हें बाहर निकाल रही हूं, तुम मेरी जान हो, तुम मेरे जिगर का टुकड़ा हो, तुम मेरी आंखों का नूर हो, मेरे दिल का सुरूर हो, मेरी इस कायनात में कायनात तुम हो, तुम मेरे बाजू हो, तुम मेरा हौसला हो, तुम मेरी ताकत हो, तुम मेरी कुव्वत हो। लेकिन आज बिलाल सदा दे गया है, सनिया हुजूर का दे गया है कि इस्लाम को जानू की जरूरत है। आज मैंने कसम खाई है कि मैं एक भी जान नहीं बचाऊंगी, 7 के 7 हुजूर के नाम पे लगाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा, अल इस्लाम जिंदाबाद। माँ के एहसासात भी देखे, माँ के घर में जज्बात भी देखे। कह क्या रही है? कह रही है कि याद रखना तुम बेअसल नहीं हो। क्या कह रही है? तुम बेअसल नहीं हो, गद्दारी बेअसल करते हैं। तुम बाअसल हो, तुम बदगौहर नहीं हो। तुम्हारी इस बूढ़ी माँ ने तुम्हारे बाप से खियानत नहीं की। आप इशारा समझे, यानी तुम हलाली हो, तुम्हारी माँ ने खियानत नहीं की। अगर असल वाले हो तो आज जाओ, लेकिन टारगेट मुझसे ले जाओ। टारगेट माँ दे रही है। क्या फरमाया? साहिब असल हो, साहिब नसब हो, बुलंद सबब हो। तुम्हारा बाप बड़ा अजीम था, अपनी माँ को तो जानते ही हो। जब जाना है इधर उधर तलवार को नहीं लहराना है, तुमने अपनी इन तलवारों को उठाना है, अपने इस लाठी को उठाना है, और कोई छोटा शिकार नहीं करना। मुआज सुन रहा है, मुअव्वज मेरी आवाज आ रही है। ये दोनों छोटे थे, एक इधर दरमियान में बड़े, और माँ छोटू को आवाज देती है कि बड़े तो हौसले वाले हैं, छोटू का हौसला कम ना हो। मुआज सुन रहे हो? जी माँ। मुअव्वज आवाज आ रही है, जी माँ। बेटा तुम्हें कह रही हूँ, भाई तो आजमूदाकार है, लेकिन तुम्हारी उम्र अभी कम है। उठती तुम्हारी
जवानी है, मसे तुम्हारी अभी भीग रही है, जवानी की दहलीज पे अभी कदम धर रहे हो, अभी तुमने जवानी की दहलीज का माथा चूमा है, लेकिन याद रखो तुम्हारा टारगेट कोई छोटा मोटा काफिर न हो, तुमने जाना है कुफ्र के सालार को फड़काना है और ऐसे वापस नहीं आना है। अगर लौट आए तो मुझे बताना है कि मां अबू जहल को हमने फड़काया है। और जुर्म भी सुनते जाओ, खाली काफिर नहीं है, खाली काफिर नहीं है, मां जुर्म भी उस जालिम का बता फरमाया, उसका जुर्म ये है, कुफ्र तो सारे करते हैं काफिर, लेकिन ये मेरे नबी को गालियां देता है, इसलिए ये जमीन के सीने पे भार है, ये रसूल की अजमत का गद्दार है, इसका फैसला सच्चाई की तलवार है। जाओ मेरे बच्चों, तुम्हारे साथ मां का प्यार है। और मैं अर्ज कर दूं कि जिस वक्त मैदाने कारेजार गर्म हुआ था, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ बड़े उलुल अज़्म सहाबी थे, कहते हैं मैदान जंग में उतरा, नेजू से नेज़े टकराए, तलवारों से तलवारें टकराई, चिंगारियां उड़ी। मेरे दिल में था काश के कोई तनोमंद सेहतमंद जवान मेरे दाएं होता बाएं होता, मिल के सफ बसफ लड़ते, लेकिन अचानक देखा एक लड़का दाएं एक लड़का बाएं और एक ने इधर बाजू खींचा दूसरे ने इधर खींचा। मैं दिल से डरा, या अल्लाह मांगा क्या था मिल क्या गया, मांगा था सेहतमंद जवान, मिले लड़के बच्चे। एक इधर से खींच के कहता है चचा बता अमर कहाँ है, अबू जहल किधर है। मैंने इधर देखा, दूसरे ने खींचा चाचा बता अबू जहल कहाँ है। मैं हैरत में डूबा कि मैं खुद घिर गया बच्चों में। मैंने जान छुड़ाने के लिए मैंने कहा क्या करोगे, वो तो फौलाद में गर्क है, लूहे में गर्क है, सर पर लूहे, फौलाद का खूद, चेहरे के ऊपर खूद और उसके बदन के ऊपर एक नहीं डबल डबल जिरे जैकटे, न तलवार असर करे न तीर असर करे। तो बेचारे जंग आलूद छोटे छोटे टुकड़े उठा के क्या बिगाड़ोगे। उन्होंने कहा चाचा नसीहत न कर, बस इशारा कर, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है महबूबे बारी को। मेरे बच्चों जानते हो वो सालार है कुफ्र की फौज का, और उस सालार के गिर्द पूरी फौज है कुफ्र की, उसकी भी हिफाजत कर रही है। बच्चा इतना दाना निकला, कहा चचा ये फौज का दस्ता तकदीर का रास्ता रोक सकता है। तुम दोनों जो वीर हो, तुम खुदा की तकदीर हो, इतना मान है तुम्हें, कहा बस इशारा कर। हजरत अब्दुर्रहमान कहते मैंने गुलू खलासी कराने के लिए जल्दी उंगली उठाई, वो है मेरी उंगली उठी, हाथ बाद में नीचे पलटा, वो झपट चुके थे, बिजली की तरह झपटे, मेरी आंख से तेज गए और मैंने समझा दिया था लूहे में गर्क। उन्होंने क्या पड़ता है फर्क, यहां कमर तक लूहे में गर्क है, नीचे टांगे तो खाली, और ये पहुंच भी टांगों तक ही सकते थे। इन्होंने न आओ देखा न ताओ देखा, पूरा वो जो कई सौ बंदूक का दस्ता वो ऊपर थे, ये नीचे से निकले। खुदा की तकदीर बनकर, खुदा की तकदीर बनकर ऐसे निकलते निकलते गए कि हैरान है कुफ्र के पता उस वक्त चला कि अबू जहल की दाएं टांग भी जमीन पे, बाएं टांग भी जमीन पे। एक मुजस्समा कुफ्र का अब घोड़े पे कैसे बैठता, उसके चिंगार निकली हाथी की तरह, नीचे गिरा, शोर उठा, सालार मारा गया।
تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ الاسلام شور اٹھا کہ کفر کا سرپنچ مارا گیا اور دور تک اس کے خون کا دھارا گیا. اللہ اکبر. اب جب وہ گرا اس کا بیٹا، باقی انہیں تو کہا چلو اب تو مارا گیا، لیکن بیٹا بیٹا تھا. اکرمہ دوڑا وار پہ وار کرتا ہوا. اب دیکھ لیا ان دونوں شہزادوں کو وار پہ وار کر کے، ایک کا بازو کاٹا بالکل کٹ گیا، ایک پہ لگی تلوار، بازو تو کٹا پر چمڑے کا تسمہ اڑ گیا. اب وہ خود بتاتے تھے کہ میں نے دیکھا کہ تلوار اب چلے کیسے، ایک ہاتھ سے، وہ بھی چھوٹی تلوار، اس میں بھی زنگ پر دکھا چکی تھی اپنا رنگ. یہی کرنا تھا. اب میں نے کہا کہ میرا ہی بازو میرے آرے، ظاہر ہے جدھر جاؤں بازو لٹک کے سامنے آئے، رکھ کے اپنا ہی پاؤں، اپنے بازو پہ خطاب کر کے کہا تو کیوں بیچ میں آڑے آتا ہے، تو بھی کٹ. اپنا بازو اٹھا کے زمین پہ پھینکا ایک تلوار. صدقے مدینے والی سرکار. یہ بدر کا نظارہ ہے جہاں آیا مدنی پیٹ سے بھوکے. آپ مجھے بتائیں، آپ کا ہمارا روزہ ہے، شام ڈھلنے والی ہے، شام موسم اتنا بھی گرم نہیں ہے الحمدللہ. صبح ہم نے کھانا کھایا ہے، لیکن اب ہماری جو طاقت ہے وہ اتنی نہیں جتنی ہونی. ابھی ہماری طاقت کمزوری میں بدل چکی ہے، لیکن وہ جو مسلسل روزے سے تھے، خوراک بھی ملتی تھی تو پانی کا پیالہ چند کھجورے کھا رہے ہیں، کھجور دیکھ رہے ہیں حضور، لے رہے ہیں محمد عربی سے نور. یہ ہے طاقتور جوان. اب جہاں بچوں کا یہ عالم ہے، وہاں بڑوں کا عالم کیا ہو. جب بچے اس جذبات میں آتے ہیں، بڑے تو پھر پہاڑ بن جاتے ہیں. جنگ بدر کا ہر نظارہ کمال ہے، ہر نظارہ کمال ہے. گلدستے کی طرح، جیسے ہر پھول کی الگ خوشبو، جنگ بدر کے ہر نظارے کی الگ خوشبو، الگ نظارہ ہے. سرکار جب میدان بدر میں اترے، پہلے نیاز کا عالم، پہلے نیاز کا عالم. حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی. حضور روتے روتے سجدے میں چلے گئے. آغاز ہی ہوا ہے، سجدے میں گرے اور رو رو کے کہا میرے اللہ، جو وعدہ کیا تھا مجھ سے پورا کرنے کا وقت آ گیا. میرے اللہ یہ بھوکے ہیں، کئی دن کے بھوکے ہیں، انہیں کھانے کو دے. کریم میرا مالک انہیں کھانے کو دے. دیکھ بدن سے ننگے ہیں، انہیں پہننے کو بھی دے. حضور خیرات مانگ رہے ہیں. یہ عرض کرتے 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 اور حضور کے یہ آپ کی چادر مبارک کاندھے پہ تھی، لیکن حضور علیہ السلام روتے روتے اتنا بے خود ہوئے کہ چادر لڑکتے لڑکتے ایسے زمین پہ گھسٹتے گھسٹتے گر گئے. یعنی بے خودی کا عالم. حضرت ابو بکر پہلو میں کھڑے ہیں، رو رہے ہیں. حضور اتنا نہ روئے، حضور اتنا نہ روئے. لیکن حضور لگن میں مگن روتے جا رہے ہیں. اور یہاں تک کہ میرے نبی کے ہونٹوں سے یہ لفظ نکلے کہ او میرے اللہ، یہ جو بدن سے اریاں، یہ جو پیٹ سے بھوکے، یہ ایک چھوٹی سی جماعت میں لے آیا ہوں. سن میرے مولا، اگر آج یہ ختم ہو گئی میدان بدر میں تو سن رکھ، تیری زمین قیامت تک سجدوں کو ترس جا. بالکل یہی لفظ حدیث پاک میں ہے. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ انتہا هذه العصابہ، اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی اس زمین پر تو لن تعبد فی الارض ابدا،
زمین تیری سجدوں کو ترسے، پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، قیامت تک تجھے ماننے والا ڈھونڈے سے نہیں ملے گا۔ تیرے نام کی آبرو ہے یہ فقیر، تیرے دین کی عظمت ہے یہ میرے فقیر، میرے اللہ ان کو بچا تاکہ تیری توحید سلامت رہے، ان کی مدد کر تاکہ تیرا نام رہے، ان کی بقا کی ضمانت دے تاکہ زندہ تیرا اسلام رہے۔ ان لفظوں کو اب گھر میں جا سوچنا اور صحابہ کی عظمت کا سوچنا کہ کیا شان والے ہیں، جن کے وجود کو نبی، اللہ، اسلام، کلمے کی ضمانت قرار دے رہے ہیں کہ یہ ہے تو تیرا دین ہے۔ آپ اس پہ غور فرمائیے گا کہ میرے نبی کے یہ لفظ نبی کے لفظ ہیں، اور یہاں تک کہ حضرت ابو بکر نے کہا حضور اللہ کی مدد آ گئی، بس کرو، بس کیجئے سرکار۔ میرے حضور کی دعا ختم ہوئی، اب دوسرا مرحلہ وہ نیاز کا تھا، یہ ناز کا۔ اب پردے اٹھانے کا مرحلہ آیا تاکہ ان کے حوصلے بلند رہے، یہ لوگ میدان میں ارجمند رہے، اس لیے سرکار میدان میں آئے۔ میدان کا نظارہ کرتے کرتے آپ کے ہاتھ میں جو تھی چھڑی، ایک لکیر کھینچی، فرمایا میرے غلاموں، جی حضور، فرمایا یہاں ابو جہل کا لاشا گرے گا۔ ابھی جنگ ہوئی نہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، یہاں عتبہ کا لاشا گرے گا، لکیر کھینچی۔ یہ قیافہ شناسی نہیں، یہ نبوت کا علم ہے۔ یہاں شیبہ گرے گا، یہاں امیہ گرے گا۔ صحابہ نے کہا صدقے جائیں، جب لاشیں گریں گے پھر گرے ہی گریں گے، اب انہیں کائنات مل کر بھی نہیں روک سکتی، بس نام ہمارا ہوگا، کام تمہارا ہوگا۔ اب تو لاشیں گرے ہی گرے، کیونکہ لکیر جو کھینچ دی، حضرت عمر کہتے ہیں یہ لکیر تھی یا خدا کی تقدیر تھی؟ جہاں حضور نے لکیر کھینچی، اب تو یقین آ جانا چاہیے کہ نبی کو آگے کا بھی علم ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد۔ اسی ڈر سے بدر نہیں مناتے کہ کہیں نبی کے علم کا پتہ ہی نہ چلے۔ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں، حضرت عمر کہتے ہیں کہ لکیر جہاں کھینچی میں نے نظر رکھی، اور جس وقت لاشیں گرے تھے میں نے آ کے دیکھا، ایک انچ نہ آگے نہ پیچھے، جہاں لکیر تھی لاشا وہیں گرا تھا۔ پتہ نہیں یہ مارنے والوں نے بڑا کس کس کے گرایا ہے یا محبوب نے جو فرمایا ہے سچ کہا۔ حضرت نصیر الدین گولڑوی نے کہتے جو تم نے کہا، جو تم نے کہا وہی تقدیر کا لکھا نکلا، جو تم نے کہا وہی تقدیر کا لکھا نکلا، لگتا ہے کہ تم کاتب تقدیر بھی ہو۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تو نے کہا کن کائنات ہو کے رہی۔ اور صرف یہی نہیں، پھر حوصلہ بڑھایا۔ درانتیوں والوں کا حوصلہ پھر ایسے ہی بڑھانا تھا، حوصلہ بڑھاتے بڑھاتے فرمایا میرے پیاروں، جی سرکار، فرمایا مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑے چن کے بدر میں پھینک دیے ہیں، اب ان کو کاٹنا تمہارا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہی ہوا، مکے کے جگر کے ٹکڑے آئے تھے غرور سے، لڑے رہے تھے حضور سے، خدا کے نور سے، آئے کتنے غرور سے، اور پھر آئے بھی ہے مکے سے دور سے، لیکن گئے تو پھر بڑے رنجور سے آئے تھے۔ اور یاد ہے ابو جہل نے کیا کہا تھا کہ بس تم نے پکڑنا ہے، رسیوں سے
جکڑنا باندھنا ہے. اسے کیا پتا تھا کہ جنہیں میں چڑیاں سمجھ رہا ہوں یہ شہباز ہے, یہ ان ہاتھیوں کو پدی بنا ڈالیں گے. اور زمانے نے دیکھا جب تلواروں سے تلواریں ٹکرائیں, اب انہوں نے سمجھا کہ ٹوٹل 8 تلواریں توڑو, ان کی یہ تلواریں توڑو. جب تلواروں کو پڑ گئے دندانے, حضرت عکاشہ تیز دھار تلوار پہ لگے تلوار. ان کے پاس تو الٹرنیٹو موجود, ادھر ایک ہی تھی, لگی جو تلوار سے تلوار اور ٹکرائی آگے ڈھال. عجیب ہوا حال, عکاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی ہاتھ سے. آپ مجھے بتائیں کہ میدان کارزار گرم ہو, تلوار ہی ٹوٹ جائے, بندہ تو گیا. اب جائیں تو جائیں کہاں, تلوار ٹوٹی, ہاتھ سے چھوٹی, قسمت پھوٹ گئی. لیکن صدقے اس کے, چاہیے تو یہ تھا, صحابہ تھے, توحید انہی سے ہم تک پہنچی ہے, وہی کہتے یا اللہ مدد. جا کے سجدے میں گرتے, اللہ تلوار ٹوٹ گئی کرم فرما. لیکن جا رہے ہیں کہاں؟ یہیں سے صحابہ کی ذہنیت, مینٹیلٹی کا پتا چلا. جب مشکل آتی ہے کہاں جا رہے ہیں؟ سیدھا دوڑ کے پہنچے عکاشہ حضور کی جھوپڑا پاک کے پاس, عریش کے پاس, جہاں حضور ایسے نظارہ فرما رہے تھے. جا کے کہا لجپال نبی, کرو کچھ خیال نبی, پوچھو میرا حال نبی. ٹوٹ گئی تلوار, ماں ڈھال نبی. سرکار میری تلوار ٹوٹی, ہاتھ سے چھوٹی, قسمت پھوٹی, اب کیا کروں؟ حضور نے دیکھا جذبات کا عالم کہ سمندر ٹھاٹھ میں ہے. سرکار نے نہ آؤ نہ تاؤ, اوپر تھی کھجور کی چھڑی. کھجوریں ہی صرف کھاتے ہیں یا چھڑیوں سے بھی کوئی آشنائی ہے؟ چھڑی آپ کو پتا ہے کتنی بڑی ہوتی ہے, تلوار چھوٹی ہوتی ہے, چھڑی تو پھر چھڑی ہوتی ہے کیونکہ وہ تو اوپر کھڑی ہوتی ہے. اب چھڑی تھی, اوپر چھت بنی ہوئی تھی, سایہ. حضور نے ایک چھڑی کو ہاتھ لگایا اور ایسے کھینچ کے فرمایا پکڑ عکاشہ تلوار, خود. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ. پکڑ تلوار, خود قاتل بے, چل جا کر مقابلہ, پکڑ تلوار. آپ سارے بیدار بیٹھے ہیں, مجھے بتائیں یہ تلوار تھی یا چھڑی تھی؟ چھڑی تھی. کیا تھی؟ اور چھڑی لوہے کی ہوتی ہے یا پیتل کی؟ ماشاءاللہ لکڑی کی ہوتی ہے. اس ٹائم ویسے عقل ساتھ نہیں دیتی, لیکن آپ جاگ رہے ہیں. چھڑی لکڑی کی تھی, اور لکڑی بھی چھڑی کی لکڑی کمزور ہوتی ہے. اب حضور نے فرمایا قاتل پہ جا پکڑ تلوار. اگر تھوڑا سا بھی یقین ہوتا نا کمزور, 15ویں صدی کے میرے جیسے مولوی کی طرح, تو انہوں نے حضور اٹھی آکڑا سی مرواؤ. مرواڑ لگی ہو, پکڑانے والی چھڑی ہے, پکڑ تلوار تک جاواں تے اتھے ہی مر جاؤں. لیکن یہ صحابی کا یقین ہے, یہ صحابیت ہے. صحابی کو پتا ہے کہ نبی کو رب نے یہ طاقت بخشی ہے کہ نبی چیزوں کی حقیقت بدل سکتا ہے. بے یقین آدمی 70,000 کتاب پڑھ کے, مجھ سے ڈبل داڑھی رکھ کے, اس سے بڑی پگڑی پہن کے, اوپر قیمتی رومال پہن کے 8 فٹ اونچے منبر پہ جا بیٹھے, ککھ کا نہیں, لیکن کھڑا ہے, جسم پہ کپڑا نہیں ہے, سر پہ دستار نہیں ہے, بس سینے میں پیار ہے, ہاتھ میں تلوار ہے. اس کے یقین کی طاقت دیکھ. نبی نے کہا پکڑ تلوار,
اس نے کہا صدقے جاؤں تلوار ہی ہے، نہ کسی سے مشورہ، سیدھے گئے 2 ہاتھ میں رکھ کے، ایسے جو اٹھائی چھڑی، اور چھڑی ایسے ہوئی کھڑی، اب پہلی چلاتا تھا پورا زور لگاتا تھا، کہیں آدھا زخم ہوتا تھا، اب جو چلاوے پرے کا پرا اڑاوے، پورے میدان میں مچ گئی کھلبلی، یہ کوئی نئی تلوار چلی، یہ بجلی ہے، یہ قضا ہے، یہ کیا ہے؟ جدھر ایک بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے 3 کی گردنیں اڑاتا ہے، بندہ تو پرانا ہے لیکن نشانہ نیا نشانہ ہے، لگتا ہے سمٹ آیا اس کی دھار میں زمانہ ہے۔ سب دوست پیارے دوڑے، اکاشا یہ وہی ہے؟ اس نے کہا نہیں، نئی ہے، یہ نئی ہے، پھر کہاں سے آئی ہے؟ اس نے کہا وہ جو کمزور تھی وہ بنی ہوئی تھی لوہار کی، اور یہ بنی ہے مدنی سرکار کی۔ کیا بات تیری اس تلوار! اب لگے ہاتھوں آگے بھی سن لے، جب ایک کو خیرات ملی، میں کہا کرتا ہوں بادامی باغ اڈے پہ جائیں نا شاید گیا، تو آپ ذرا کار سے ہاتھ نکال کے ایک فقیر کو 5 روپے پکڑا دیں، پھر انشاءاللہ پیچھے خیری ہے، پھر لگ پتہ جائے گا کہ آپ پہنچتے کیسے امیر پہنچے۔ ایک کو جو خیرات ملی تو پھر پیچھے دوسرے دعائیں کرنے لگے، یا اللہ ساڑیاں ہی ٹوٹن، اور ایک کی قسمت ہوئی حضرت سلمہ ابن اسلم، ان کی تلوار قسمت سے ٹوٹی، لیکن اب کیونکہ راستہ کھل چکا ہے، انہیں دی ہے خیرات، مجھے کیوں خالی لوٹائے؟ سیدھے گئے حضور کی خدمت میں، سب کی سنتے ہو حسن کے داتا، ہم غریبوں کی بھی صدا سن لو، اسے تلوار دی ہے، میری بھی ٹوٹی ہے۔ اب حضور پھر نہ نہیں فرماتے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ آپ نے پھر ایک چھڑی لکڑی اٹھائی، فرمایا لے پکڑ تو بھی تلوار۔ ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہو ممکن ہے بس بدر میں کام آئی ہوگی، پھر موسیٰ علیہ السلام کے آسے کی طرح پھر آسے کا آسا وقتی طور پہ بدلی۔ فرمایا نہ، جسے ہم دے دیتے ہیں پھر دے دیتے ہیں۔ یہ تلوار چلتی رہی، اکاشا سلامت رہے، یہاں تک کہ جنگ یمامہ تک یہ تلوار چلتی رہی۔ اکاشا جب تک دنیا میں رہے، اور لگے ہاتھوں اکاشا کے ایک اور واقعہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دن حضور آئے نا رنگ میں، فرمانے لگے میری امت کا 70,000 آدمی بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، میری بغیر حساب کے۔ یہی حضرت اکاشا کہنے لگے چلو تو بھی کوئی ہمت کر، کھڑے ہو گئے، بس وقت پہ چوٹ آنی چاہیے۔ اٹھے، اٹھ کے کہنے لگے سرکار جی وہ جڑا 70,000 ہے نا بغیر حساب کتاب والا، میں نو بھی وہ ایڈ کرنا۔ وقت پہ بس کام ہونا چاہیے۔ شکر ہے ہم بھی وقت پہ، یہ رمضان میں بدر منا رہے ہیں، سبحان اللہ، اور فرشتے آج ڈالیاں اٹھا اٹھا کے جا رہے ہیں، اور بدر کے راستے سے مدینے والے کو بتا رہے ہیں کہ مسجد غوثیہ پیٹر براؤ شریف انگلستان والے بدر منا رہے ہیں۔ یہ بھی نصیب ہے، الحمدللہ ہمارا نصیب ہے، ہم ان کا نام تو لے رہے ہیں، اور حوصلے سے لے رہے ہیں، اور پوری محبت سے لے رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اللہ اکاشا نے کہا حضور وہ جو 70,000 بغیر حساب والا ہے، ان میں اگر نبی ہوتا نا صرف قاصد، جیسے برادری کا خیال ہے کہ نبی صرف اللہ کا پیغام سنانے آتا ہے، تو حضور فرماتے میاں مجھے تو لسٹ ملی تھی فائنل، میں اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتا، لیکن صدقے تیرے مدنی میرے۔ اس نے کہا مجھے بھی بڑھا دے، فرمایا تجھے بھی چڑھا دیا۔
بے سمجھے جھولیاں پھیلائے نہیں دوڑائے، بے سمجھے جھولیاں پھیلائے نہیں دوڑائے، ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کیونکہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ جنگ بدر ہے، حضور کے کمالات کی بہار ہے، عظمت رسالت کے گلشن میں بہار ہے۔ معاملہ یہی نہیں رکا، وہ جو دو کے ایک کا بازو کٹا، دوسرے کا بھی، دونوں بچاروں کا بازو کٹا، اب جب جنگ تھمی وہ بازو ڈھونڈتے پھرتے ہیں لڑکے۔ یوتھ کا بھی ایمان پکا ہونا چاہیے، کہتے ہیں نا یوتھ انہاں دا نہیں بدلنا چاہیے، یوتھ کھانا، یوتھ کا دھیان رکھنا، اس کا ایمان پکا ہے، ایسا ایسا ایسا۔ وہ دونوں نوجوان کس نے انہیں سبق سکھایا، ڈھونڈتے پھرتے ہیں کٹے بازو، جب مل گئے مٹی میں اٹے ہوئے، نیچے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آئے ہوئے، کچلے ہوئے، بازو اٹھا کے اسی ایک ہاتھ تھے، دونوں پہنچ گئے۔ سونا ہم نے اپنی توڑنی بھائی، اب تو اپنی توڑ، ہم نے اپنی کی تو اپنی کر، اور میں کیا کروں؟ کہنے لگے سونا دیکھ ہم کیسے لگ رہے ہیں، سونے لگ رہے ہیں، میں سونے تو پھر دونوں پر سلامت ہوں، تو پھر کرم کیجئے نا، کچھ دوا دیجئے نا۔ دار الشفا میں رہ کے میں بیمار کیوں رہوں، جب چارہ ہے تو میرا پھر میں ناچار کیوں رہوں۔ واہ کریم امت داوالی، سبحان اللہ، یہ ہے باغ توحید کا مانی، آیا جو در پہ سوالی، مانگ کیا رہا ہے، کٹے ہیں بازو یا کٹ گئے، خون نکل گیا، اب کیا کرے؟ کہا یہ پتہ نہیں آپ ہی کریں گے، اور آپ نے کیا کیا؟ یہ بھی تکلف نہیں ہوا کہ مٹی تو صاف کر لو، پھر میں بس یہی دھر لو، ایسے دھر کے یوں کر دے، ایسے بس انگلی کو سمجھانے کے لیے، سبب کے لیے مس آئی ایو جی چس، بس ایسے رکھا ہاتھ، بازو جڑے ایسے ساتھ، حیران ہے کل کائنات۔ فرمایا اب ذرا پر ہلاؤ، اب جو ہلائیں سمجھ نہ پائے، سجاد ٹوٹا کے کھمبا۔ یہ نبوت کی طاقت ہے، یہ نبوت کا کمال ہے، لوگوں کا کچھ کمزور خیال ہے، اور جو نبی کو بے طاقت مجبور سمجھے وہ کفر کا دلال ہے۔ یہ نبوت کی طاقت ہے جو بدر میں ظاہر ہو، پتہ چلا بدر میں، اور وہ قتادہ آنکھ گئی، سبحان اللہ آنکھ گئی، اور آنکھ لگے تیر، ہمیں کتنا ودا ہوئے پھر پیر، 15ویں صدی والے پیر نہیں، پچھلے پیر والی گل ہونتے آدھے پیر لاہور آ گئے نہیں تے کچا پکا کھا گئے نہیں، سارا ہی راشن مکا گئے نہیں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ آنکھ نکل گئی تیر سے، اور آنکھ مانگ رہے ہیں نبیوں کے پیر سے۔ مانگنے کا جو سوانح لکھنے والوں نے، سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے، اس قتادہ کے مانگنے کا انداز بڑا کمال تھا۔ آ کے کہنے لگا، اب مانگ رہا ہے آنکھ، تمہید کتنی لمبی میری طرح، کہہ رہا ہے سرکار میری بیوی بڑی خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے۔ کہنے لگا جی آپ ہی دیکھیں، اب میں گھر جاؤں گا، اس حال میں اگر اس نے مجھے تانا دے دیا حضور میری عزت رہے گی؟ عورت ہے کچھ بھی کہہ سکتی ہے، اب آپ ہیں کہ ہاتھ میں میری عزت ہے۔ میرے حضور نے اس کے مانگنے کا دھب جو دیکھا، فرمایا نہ گھبرا ادھر آ، وہ جو نکلی ہوئی آنکھ فرمائی تھی رکھ،
اپنے مقام پہ رکھ کے انگلی شہادت کی اٹھا کے، یہ وہی انگلی ہے جو کبھی چاند کا کلیجہ چیر دیتی ہے، کبھی ڈوبا سورج پلٹاتی ہے، کبھی کٹے بازو جوڑتی ہے۔ یہ وہی انگلی ہے، یہ وہی انگلی ہے جس کی انگلی کی یہ طاقت ہے اس کے پنجے کی طاقت۔ رکھ کے انگلی پہ لعاب دہن بولے مدنی سجن، ایسے پھیری آنکھ پہ رکھ کے فرما آنکھ کھول پھر بول۔ امام نبہانی لکھتے ہیں بالکل یہی لفظ کہتے ہیں، آگے سے صحابی بول پڑا، کہنے لگا پہلی بھی سوڑھی بنائی ہے پر یہ اس سے بھی سمائی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ یہ بدر میں حضور کی عظمت کے نظارے ہیں، اور پھر گرے ہیں تو گرے کیسے پیارے ہیں۔ میدان لگا اور پہل جب یہ کفار سامنے آئے اور آ کے تبختر غرور ہاتھی مست کی طرح ناچنے لگے اور کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تیرے پاس اگر کوئی ہمارے مقابلے کے تو بھیج۔ سرکار دو عالم نے انصار میں سے 3 جوان بھیجے، لیکن ناز دیکھے، غرور دیکھے، مستی دیکھے، کہنے لگے یہ ہمارے برابر نہیں، ہماری کف کے نہیں، ان سے لڑنا ہماری رسوائی ہے، ہماری ہتک عزت ہے، ہمارے برابر کے ہیں تو بھیج، ورنہ پھر ہم پکڑ کے جکڑیں گے۔ میرے نبی کی آواز گونجی بدر کی وادی میں، اے علی شاہ مردوں شیر یزداں قوت پروردگار، نکلے صف میں حیدر کرار، لگا میدان بدر نظریں اٹھانے، اب لگیں گے تمہارے ہوش ٹھکانے۔ پھر آواز گونجی، این حمزہ اسد اللہ و رسولہ، خدا کا شیر رسول کا شیر نکلا، بدر کی زمین نے بڑھ کے قدم چھوڑے، رسول کا شیر آئے۔ ابو عبیدہ سینہ تان کے نکلا، ہتھیلی پہ رکھ کے جان نکلا، ہو کے نبی پہ قربان نکلا، میاں کھڑی والا بابا چڑھی والا، کہنے لگے یہی صدا تھی اوڑک ایک دن مرنا بندے، اوڑک ایک دن مرنا بندے، کیا پیچھے کیا اگے، ریت پریت تیری وچ بویا، سبحان اللہ، تے پتا سجن نو لگے، ریت پریت لاون سوکھی تے پالن۔ میں گھر کی تیاری میں تھا، بستر شستر سمیٹ رہا تھا، تو کبھی حاجی مظفر حسن صاحب کہتے ہیں بھئی آ جا، میں نے کہا آ گیا، کبھی مناظر صاحب، کبھی شاہد صاحب، اور آج ہمارے بھائی ذاکر صاحب، تو یہی سمجھے لاون سوکھی تے پالن، اوکھی آ فکران جد گھیری، لانی ہر کوئی لگاتا ہے، کوئی نبھاتا ہے، موڑ تک ہر کوئی جاتا ہے، تو اپنی دوڑ نبھا محمد، جان ہوئے پتہ نہیں یہ فقیر کیا فقیر، جب بولتا تھا، جب بھی اس کی بولی بولو لگتا ہے آج بول رہے، صدیاں بیت جائے گی، کھڑی والے کے بول کو نہ دیمک لگے گی، نہ پھپھوندی لگے گی، نہ پرانا ہوگا، ہر زمانہ میاں محمد بخش کا زمانہ ہو۔ سچائی یہ جو تمہارے آتے نا چھوٹے چھوٹے شیخ، میاں جی کے آگے یہ شیخ کو لگتی، ایک ایک بول سونے کا تو، جان ہوئے قربان سجن تو،
تے دین ایمان نہ ہارا اپنی توڑ نباہ محمد سے کچھ پرواہ نہ یارا اپنی توڑ نباہ محمد صدقہ کر جو سیس سجن دیا قدموں وچ نہ لایا ایویں بھارا بھار نکما دھڑتے رکھیا چایا تین شاہکار شہسوار نکلے اب آئے مکے والوں کے سامنے مکے والوں کی کھلی نظر اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اور دیکھا جو ولید نے حضرت علی کو کہنے لگا ایک کوئی لڑکا ہے جڑا 10 سال دی عمر میں محمد نال حرم میں کھڑا سی آج دیکھا تو 20-21 سال کا شباب ایسی جوانی ہے کہ نظر اٹھتی ہے ٹھہرتی نہیں ہے علی ہے کہ جنت کے گلشن کی کلی ہے حمزہ حسن کا مہپارا ہے عشق محبت کا دہکتا ہوا انگارہ ہے آج دیکھنے والا نظارہ ہے آیا رسول کا پیارا ہے ابو عبیدہ چھاتی تان کے جو نکلا ایسے لگا کچھار سے شیر نکلا اور پھر آ کے جو ٹکرائے منٹوں میں مٹی میں ملائے لیکن ابو عبیدہ کو لگی تلوار اب کافر کو پچھاڑا لیکن زخم جو کاری آیا ادھر ڈانگیں ٹوٹی ادھر بازو کٹنے کے قریب سینہ پھٹا لڑتے لڑتے مولا علی اور جناب حمزہ نے حضرت ابو عبیدہ کے مقابل کو اپنی تلواروں سے گھائل کیا آ کے حضرت عبیدہ کو اٹھا کے حضور کے قریب جا لٹایا لیکن آج نظارہ دنیا نے عجب دیکھا کہ کٹی ہوئی ٹانگیں ٹوٹے ہوئے بازو چھدا ہوا سینہ چہرہ زخمی لیکن چہرے کو مٹی پہ اور کٹے بازو کو گھسیٹ گھسیٹ کے حضور کے قدموں کی طرف بڑھ رہا یہ نظارہ آج بھی احادیث کے سینے میں سبتا ہے میرے کریم نے اس کا زخمی زخمی سر اٹھا کے گود میں رکھا اور اس نے گھسیٹ کے اپنا زخمی سر قدم پہ رکھ دیا اور پھٹی ہوئی آنکھیں ٹوٹتے ہوئے دم صدا دی لجپال ایک مرتبہ بول دے کہ تو شہید ہے اللہ اکبر تیرے نوری کفوری ہونٹوں سے سننا چاہتا ہوں میری گواہی دے میں شہید ہوں میرے کریم نے فرمایا تو شہید ہے کوئی شک رہ گیا ہے لیکن سر میری جھولی میں تھا اس نے کہا نہیں یہ سر تیرے پاؤں کے قابل بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا جب سر نے ساتھ چھوڑا سجدے کیے نظر نے قدموں میں تیرے سر ہو اور اجل آئی ہو پھر آئے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو قدموں میں تیرے سر ہو اور اجل آئی ہو بچنا رفتہ باشا جہاں نیاز مندے کے وقت جہاں سپردن بسرش رسیدہ باشی ادھر ہاتھ حضور نے پھٹے سینے پہ رکھا ادھر چہرے پہ ہاتھ رکھ کے مٹی ہٹائی ادھر آنکھ کھلی ادھر صدا دی بولو میرے کریم میں شہید ادھر ہوئی بدنی کی دید ادھر ہوئی شہید کی ادھر گئی جان عبیدہ ہوئے قربان بتا رہا ہے بدر کا میدان بول رہا ہے اللہ کا قرآن وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ یہ نظارے بدر کے میدان میں دیکھے آج بھی جو کان والے ہیں امام زرقانی کہتے ہیں آج بھی بدر میں سے صدائیں گونجتی سننے والی
सुनने वाले कान हूं, आज भी सदाएं आती है। यही बदर थी जब उमैया जो बिलाल को मारता था, कोड़े अंगारों पे लिटाता था, आज जब आया इतना घबराया कि हजरत अब्दुर्रहमान को या साद को कहा कि मेहरबानी फरमा, एहसान कर, मुझे छुपा। नजर जो पड़ी बिलाल की, सारे पिछले जख्म हरे हो गए और कहने लगा कि अली, भाई अली, भाई उमर, भाई उमर, अल्लाह अकबर, खैर है बिलाल, क्या हुआ? कहा ये नामुराद बच गया, मैं मर जाऊंगा, ये है मुझे अंगारों पे लिटाने वाला, वो है। बस इतना कहना था कि जनाबे साद कहते हैं, या अब्दुर्रहमान, मैंने उस बदबख्त को कहा लेट जा, मैं उसके ऊपर गिरा के बचाऊं, लेकिन बिलाल को अल्लाह रखे, इसकी सदा तकदीर बन गई। और आने वाले फिर मौला अली, जनाबे हमजा, तलवार जो पड़ी, लाश बिखरी नजर आई। फिर कहते हैं बदर की जंग का जब नतीजा निकला है, तो नतीजा क्या था? 70 काफिर ढेर हुए। कितने? 70 काफिर ढेर हुए, 70 पकड़े गए। पर वो भी कैसे? जो कह रहे थे ना अबू जहल के पकड़ने हैं और रस्सियों में जकड़ने हैं, जब हजरत अब्बास, क्योंकि वो रख रखाव के लिए साथ आ गए थे, जब उनको हजरत काब थे एक सहाबी हुजूर के, बिल्कुल पतले पतंग, खाने पीने से तंग, यानी बिल्कुल जिस्म बिल्कुल थिन, बिल्कुल कमजोर। उन्होंने हजरत अब्बास के बेटे एक दिन कहने लगे, अब्बा आप 6.5 फुट लंबे जवान, आप मक्के के पहलवान, और वो काब चिड़िया जितना बंदा, उसने आपको कैसे पकड़ लिया और पकड़ के जकड़ लिया? समझ नहीं आई। कहा पुत्रा तू नहीं से ना साढ़े पासे, तुसी सो मोहम्मद आले पासे। वो पुत्रा तूने नहीं देखा हाल? कहा बताए ना क्या हाल हुआ, ये हुआ कैसे? कहने लगे वो जेड़ा चिड़िया जितना सी ना काब, वो मैनू इंज लगदा सी जो खंदमा पहाड़ होवे, ते मैं छोटा सा कंकर होवा, मैनू ते इंज वो लगदी सी भला। इसीलिए कहते हैं मुफाहमत न सीखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सर्वकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे। बदर के नतीजे 70 ढेर हुआ, 70 जकड़ा गया, कुफार को शिकस्त हुई, कुफ्र की बैकबोन टूटी, हमेशा के लिए कुफ्र रुसवा हुआ, आसमान से वाहवाह हुआ। नबी की दुआ पे जिब्रील आए, दस्तार बांध के आ, सिर नंगे नहीं आए, दस्तार, और थी भी पता नहीं वो जाफरानी रंग या रंगीन दस्तार। मिकाईल आए, सफेद दस्तार, इसराफील आए, सफेद दस्तार, एक दस्ता उधर, एक दस्ता इधर, एक दस्ता इधर, तुम किधर? नहीं समझे? तुम किधर? उन्होंने कहा उठी थी नजर, हम भी नाम लिखवाने आए हैं कि जो तुम्हारा सालार है हमारा भी वही सालार, यहाँ का सुल्तान भी वही है, वहां का सुल्तान भी वही। अल्लाह अकबर, आप समझ गए, हमारा भी बादशाह वही है, तुम्हारा भी बादशाह वही है। लेकिन बात में हैदर कर्रार के बीच में कर रहा था। 70 काफिर मरा, 70 में से 56 का नाम हमें किताबों में मिला, और 56 में से 26 काफिर या 35 काफिरों को तन्हा अली की तलवार चाट गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। कुछ समझ में आया? इसीलिए हजरत अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मुस्लिम अव्वल शाह मर्दान अली, इश्क़रा सरमायाए ईमान अली, सब सहाबा की जान अली। बात पता नहीं कहां से चली, लेकिन आप इतना तो समझ गए ये बदर है। और आखिरी लम्हे में कहूं
جب سرکار دو عالم نے 3 دن عادت تھی ٹھہرے، اور 3 دنوں کے بعد وہ جو ان کے لاشیں گلے سڑے مردار، فرمایا گھسیٹ کے اس کنویں میں پھینک دو، گڑھے میں پھینک دو، پھینک دیے گئے۔ تیسرے دن حضور آئے اور دی صدا، یا عمار، ابو جہل، حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، عتبہ، شیبہ، بولو، جواب دو، میرے رب نے جو وعدے کیے پورے ہوئے کہ نہیں؟ اب بس کان رکھ کے سمجھ لیں، حضور کس کو پکار رہے ہیں؟ مردوں کو۔ مردے بھی مسلمان نہیں، گڑھے میں پڑے ہوئے، بند بند کٹا ہوا، سند سند کٹا ہوا، سینہ پھٹا ہوا، تیسرا دن ہو چکا، نبی سے ہی پکار رہے یا عمر۔ تو حضور علیہ السلام کوئی گناہ تو نہیں کر رہے؟ صدقے جاؤ صدقے، وہ 3 دن کے مرے گڑھے کے ان کے گلے کو پکارے نبی تو ایمان سلامت ہے، اور مومن نبی کو نبی سمجھ کے کہے یا نبی، یا رسول اللہ۔ نہیں سمجھ۔ پھر بات حضرت عمر نے اور کھولی، حضرت عمر بیچ میں آئے، کہنے لگے قربان جاؤں، حل یسمعون، ان کو تو ہم نے پھڑکا پھڑکا کے مار دیا ہے، اب تو ان کے بدن بھی سوج چکے ہیں، کیا یہ سن رہے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، عمر انہم یسمعون کما تسمعون، یہ ایسے ہی سن رہے ہیں جیسے تو سن رہا ہے۔ فرق یہ ہے ان میں جواب دینے کی طاقت نہیں ہے۔ اگر ابو جہل کٹ پھٹ مار کر سن سکتا ہے تو داتا علی حجویری کیوں نہیں سن سکتا؟ میرا پیر اجمیری کیوں نہیں سن سکتا؟ میرا لکھ داتا کیوں نہیں سن سکتا؟ آپ نے اور ہم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ کلمہ پڑھا ہے۔ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا؟ میں بھی تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا۔ بلے شاہ سے مرنا نہیں، گور پہ آ کوئی اور۔ صدقے جاؤں ان کے جو زندہ ہے اور جو مر چکے ہیں، سنتے وہ بھی ہیں پر جواب دینے کی طاقت نہیں ہے، اور ان کے صدقے سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، لینے والے جواب بھی لیتے ہیں۔ آج بدر والوں کا آپ نے، ہم نے اس پاکیزہ مسجد میں، اس خوبصورت فضا میں جشن منایا ہے، اور اپنے نبی کو، اپنے خدا کو، اپنے نبی کے پیاروں کو خراج عقیدت و محبت پیش کیا ہے۔ اس سب کا ثواب حضور کی امت کے نام، ذاکر بھائی صاحب کے والد صاحب کے نام، اور حضور کی جتنی امت کے پیارے گزر گئے سب کے نام اللہ تعالیٰ میرے ٹوٹے پھوٹے یہ بکھرے بکھرے جملے قبول فرمائے۔ اللہ آپ کا، اصحاب علم کا، سب کا آنا قبول منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔